وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا، لیکن وہ بھول گئے، ہم نے ان کا کوئی قصد نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکے ہو نہ ننگے، اور نہ تو تم یہاں پیاسے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ۔ لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر اپنے پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بہک گئے، پھر انہیں ان کے رب نے نوازا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ابن جریر طبری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے جو حکم سب سے پہلے فرمایا گیا یہ اسے بھول گیا۔ مجاہد اور حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور سورہ کہف میں شیطان کے سجدہ نہ کرنے والے واقعے کی پوری تفسیر ہو چکی ہے، اور سورہ صاد میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان تمام صورتوں میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر ان کی بزرگی کے اظہار کے لیے فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کے حکم کا اور ابلیس کی مخفی عداوت و دشمنی کے اظہار کا بیان ہوا ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی حوا کا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا، ورنہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور سخت مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ روزی کی تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی۔ یہاں جنت میں تو بے محنت و مشقت روزی پہنچ رہی ہے، یہاں تو ناممکن ہے کہ بھوکے رہو، ناممکن ہے کہ ننگے رہو، اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بچے ہوئے ہو۔ پھر یہاں نہ پیاس کی گرمی اندرونی طور سے ستائے، نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی بیرونی طور پر پریشان کرے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو یہ راحتیں چھین لی جائیں گی اور ان کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی، لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں پھانس لیا اور مکاری سے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا، قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیر خواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانا، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخر کار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہی رہتا ہے۔ دونوں نے درخت میں سے کچھ کھایا ہی تھا، جو لباس اتر گیا اور اعضاء ظاہر ہو گئے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لباس چھین گیا تو اب جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر چپکانے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ گئے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی رہنمائی کی، توبہ قبول فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور آدم علیہ السلام میں گفتگو ہوئی۔
موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ نے اپنے گناہ کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلوا دیا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے ممتاز فرمایا۔ آپ مجھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے ہی مقدر اور مقرر کر لی تھی۔ پس آدم علیہ السلام نے اس گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اے آدم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور آپ میں آپ کی روح اللہ نے پھونکی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا تھا۔ آدم علیہ السلام کے اس جواب میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اے موسیٰ آپ کو وہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ کو قریب کر لیا۔ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے تورات کب لکھی تھی؟ جواب دیا 40 سال پہلے۔ پوچھا کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ بھول گئے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا پھر آپ مجھے اس امر کا الزام کیوں دیتے ہیں جو میری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ چنانچہ اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور ان کو لاجواب کر دیا۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا؟ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں سے غفلت برتی، آج تیری بھی مطلقاً خبر نہ لی جائے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور ابلیس ملعون سے اسی وقت فرما دیا گیا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفسیر گزر چکی ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اولاد آدم اور اولاد ابلیس۔ تمہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیں گی۔ میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو دنیا میں رسوا ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ ہاں، حکموں کے مخالف میرے رسولوں کی راہ کے تارک اور راہوں کے سالک دنیا میں بھی تنگ رہیں گے، اطمینان اور کشادہ دلی میسر نہ ہوگی، اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں ہی رہیں گے۔ گو بظاہر کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے کی فراخی ہو، لیکن دل میں یقین و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک و شبہ اور تنگی اور قلت میں ہی مبتلا رہیں گے۔ بد نصیب، رحمت الہی سے محروم، خیر سے خالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، مرنے کے بعد نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان ہیں، گئی ہوئی چیز کو آنے والی نہیں سمجھتے، خبیث روزیاں ہیں، گندے عمل ہیں، قبر تنگ و تاریک ہے، وہاں اس طرح دبوچے جائیں گے کہ دائیں پھسلیں بائیں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف میں گھس جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی قبر ہرا بھرا سرسبز باغیچہ ہے، 70 ہاتھ کشادہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا چاند اس میں ہے، خوب نور اور روشنی پھیل رہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو۔ اس آیت کا شان نزول معلوم ہے کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تنگ ہے، اس سے مراد کافر کی قبر میں اس پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ 7 سر ہوتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس حدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے اثبات و عذاب القبر للبیہقی میں اس کا شاہد اور متابعت موجود ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ یہ قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، سوائے جہنم کے کوئی چیز اسے نظر نہ آئے گی،
نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہنم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یعنی ہم انہیں قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے گونگے بہرے بنا کر حشر میں لے جائیں گے، ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ کہیں گے کہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا خوب دیکھتا بھالتا تھا، پھر مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینے کا اور ایسا ہو جانے کا گویا خبر ہی نہیں۔ بس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ جیسا تو ہماری یاد سے اتر گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ آج ہم انہیں ٹھیک اسی طرح بھلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ بس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکام کے عامل ہوتے ہوئے کسی شخص سے اگر اس کے الفاظ حفظ سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں، واللہ اعلم۔